یہ فیصل آباد کی رہائشی بچی خدیجہ ہے جسے اس کی دوست کے بھائی نے پسند کر لیا اور بعد ازاں شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ خدیجہ نے شادی سے انکار تو کر دیا، تاہم وہ بھول گئی تھی کہ وہ یتیم بھی ہے، بے سہارا بھی ہے اور عدم قانون کے ملک پاکستان کی رہائشی بھی۔ خدیجہ کو جوتے چٹوائے گئے، بال کاٹے گئے، عزت سے محروم کیا گیا اور انکار کرنے کی جرت پر ایسا نشان عبرت بنایا گیا کہ خدیجہ تو بعد از مرگ بھی بھول نہ پائے گی، تاہم دیکھنے والوں کی بھی روح کانپ اٹھے گی۔ یہ وہ ملک ہے کہ جس کے بارے فرمایا جاتا ہے کہ اس کی بشارت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ یہ وہ ملک ہے جس بارے کہا جاتا ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی ظلمت ہوگی؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی تذلیل انسانیت ہوگی؟ خدیجہ کا تعلق یونیورسٹی ٹاؤن سرگودا روڈ فیصل آباد سے ہے اور BDS فائنل کی طالبہ ہے۔ یتیم بچی ہے جو اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ خدیجہ کے مطابق رشتے سے انکار پر ملزمان نے گھر میں گھس کر تشدد کیا، انکار کی وجہ سے جوتوں کو چٹوایا۔ جو رشتہ کرنا چاہتا تھا اس نے اس سے کمرے میں جنسی زیادتی کی کوشش بھی کی اور ویڈیو بھی بنائی۔ یہ FIR کی نقل ہے۔ یہ واقعہ 9 اگست رات 12:30 بجے پیش آیا۔ حمزہ شہباز کی بیٹی بیمار ہوئی تو پورے ملک میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا اور ہر کوئی ہمدردی کا اظہار کر رہا تھا، لیکن ایک غریب کے ساتھ اس ملک میں کیا سلوک ہوتا ہے یہ سب نے دیکھ لیا ہے۔ زندگی میں بہت پاپ کیے مگر کبھی ملک و قوم کے دشمن کسی فرد یا اس کے خاندان کے لیے دعائے صحت و مغفرت کرنے والا منافقانہ پاپ نہیں کیا، کیونکہ ان بے شرموں کے لیے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کبھی سانجھی نہیں ہوتی ہیں۔ اب اسی انسانیت سوز واقعے کو دیکھیں۔ بیسٹ ایکسپورٹ فیصل آباد کے مالک معروف بزنس مین اور رانا ثناءاللہ کے فرنٹ مین شیخ دانش نے ایک بچی پہ اتنا ظلم کیا ہے۔ بیچاری میڈیکل کی طالبہ کو زبردستی شادی کا کہا گیا اور پھر انکار پر اس کے گھر سے بائی سمیت اغوا کر کے اپنے گھر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، جبکہ شیخ دانش اور اس کی بیٹی انا شیخ نے دیگر ساتھیوں سے مل کر خدیجہ پر تشدد کرتے ہوئے اس کے بھائی حسن کے سامنے خدیجہ کے بال کاٹے اور بھویں مونڈ دیے۔ ایسا ظلم دنیا کے کس خطے میں ہوتا ہے؟ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسا کسی دنیا میں ہو کہ اس انکار کی وجہ سے اس کو سب گھر والوں اور نوکروں کے جوتے چٹوا کر انکار پر معافی منگوائی اور پھر اتنی جرت کے اسی دوران ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی کہ دیکھو ہمارے خلاف جو کھڑا ہوتا ہے ہم اس کا یہ حال کر دیتے ہیں۔ یہ فرعونیت کی کھلی مثال ہے جو میرے ملک میں رائج ہے۔ سٹی پولیس آفیسر عمر سعید ملک نے مل مالک کے ہاتھوں زیادتی کا نشانہ بننے والی میڈیکل کی طالبہ کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے مالک اور اس کی بیٹی سمیت 16 ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت تھانہ ویمن میں مقدمہ درج کروا کر کچھ ملزمان کی گرفتاری اور باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے SP مدینہ ڈویژن کو احکامات جاری کرتے ہوئے اسپیشل ٹیموں نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے شروع کیے تو رانا ثناءاللہ نے اس کو دھمکیاں دینا شروع کر دی اور اپنے بندے کی گرفتاری کے خلاف کھڑا ہو گیا، لیکن یہاں کیس بہت اوپر جا چکا تھا اور عمر سعید نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہماری بھی مائیں بیٹیاں ہیں، اس ظلم پہ قانون اپنا راستہ لے گا۔ شیخ دانش کے گھر پر پولیس کا چھاپا پڑا تو وہاں سے ریڈ کے دوران گھر سے 60 کے قریب شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی، گھر سے جدید ترین کلاشن کو بھی برآمد کی گئی، گھر میں موبائل فون بھی بڑی تعداد میں برآمد کیے گئے۔ تمام موبائل فون، شراب کی بوتلیں اور اسلحہ پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا اور ہائی پروفائل کیس بنایا گیا، لیکن دوسری جانب نون لیگ نے بھی ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے، کیونکہ زیادتی کی کوشش کرنے والا فرعون شیخ دانش اور اس کے ساتھ تشدد کرنے والی اس کی بیٹی انا شیخ جو اپنے پیسے اور اثر و رسوخ سے زمینی خدا بن بیٹھے ہیں، وہ انہی کے لوگ ہیں۔ کہیں گند گولا جا رہا ہو اور وہاں سے پٹواری برآمد نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب رانا ثناءاللہ کا یار ہے، چرس، ہیروئن اور شراب نہیں ملے گا تو اور کیا ملے گا؟ فیصل آباد میں کون نہیں جانتا کہ اشفاق چاچو اور شیخ دانش رانا ثناءاللہ کے رائٹ ہینڈ ہے اور رانا ثناءاللہ کے قبضے اور منشیات کا دندہ انہی کی سرپرستی میں چلتا ہے۔ اب پنجاب حکومت کو چاہیے کہ شیخ دانش کی پوری طرح تفتیش کرے۔ فی الحال تو موصوف کو اس کارنامے کی ویڈیو کے باوجود بھی عدالت نے ضمانت دے دی ہے۔ ہمارا ریاست پاکستان سے مطالبہ ہے ان گٹیا باپ بیٹی کو قانون کے مطابق سزا ضرور ملنی چاہیے تاکہ انہیں اور ان جیسوں کو پتا چلے کہ یہ لوگ طاقتور ضرور ہیں مگر خدا نہیں۔ ابھی تک ریاست نے ہمیں شدید مایوس کیا ہے۔ شیخ دانش کل گرفتار اور آج عدالت سے ضمانت پر رہا ہو گیا ہے جو رانا ثناءاللہ کی اثر و رسوخ کی بدولت ہے، ورنہ ویڈیو ثبوت کے باوجود اس واقعے پہ ضمانت ممکن ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا ہم سب پر عذاب کون سا، کیسا اور کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اکٹھے نہیں ہوتے، کیونکہ ہم ظلم و زیادتی کے خلاف متحد ہونے کی بجائے سوشل میڈیا پر چونجے لڑانے کے لیے آتے ہیں۔ کیا ہر گلی، ہر محلہ، ہر قصبے، ہر شہر کو واٹس ایپ سے اکٹھا نہیں کیا جا سکتا؟ کیا عوامی شور مل کر کچھ نہیں کر سکتا؟ سوچئے اور خود کچھ کیجئے، کوئی اور کچھ نہیں کرے گا اور کمزور یوں ہی طاقتوروں کے جوتے چاٹتے رہیں گے۔ انا شیخ پہ مجھے خصوصی غصہ ہے کہ ایک عورت ہو کر وہ عورت کے ساتھ یہ سب کر رہی تھی۔ یہ درندہ نما عورت کہتی ہے کہ اپنی کلاس فیلو کو میرے بوڑھے باپ سے شادی کرو اور نہ کرنے پر اس کے بال کاٹ دیے، بویں کاٹ دی۔ اس گھٹیا عورت کو کہو تم کسی ایسے مرد جس کی عمر 55 سال ہو شادی کرو گی، وہ بھی تب جب وہ پاگل انسان پہلے سے شادی شدہ ہو۔ بچوں کو ایسی کلاس فیلو سے بچائیں۔ دونوں ویڈیوز میں اس بچی سے بےہودگی اور بدتمیزی اور تشدد کرنے والی عورت ہے اور اس کی ہی آواز سب سے زیادہ آ رہی ہے اور اس سب میں وہ پیش ہے۔ اس پہ غور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ کچھ عورتوں کے پاس جب اختیار آتا ہے تو وہ اوچھی ہو جاتی ہیں اور اس طرح اوقات سے باہر ہو جاتی ہیں اور اکثر اس اختیار میں اپنی ذاتی کاوش نہیں، باپ بھائی شوہر کی وجہ سے اوقات سے باہر ہوئی ہوتی ہیں۔ جب کسی سماج میں ظالم کو سزا نہیں ملتی تو وہ سزا پھر پورے معاشرے پر تقسیم ہو جاتی ہے۔
ہے۔ فیصل آباد میں جو واقعہ ہوا اس پر ندامت اور شرمندگی کے سوا اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ ہے مظلوم کے لیے انصاف کا تقاضا اور ظالم سے صرف نفرت۔ جس دن انسانوں کے اس جنگل کا کوئی فرد اگر کسی دوسرے جاندار کا درد اپنے اوپر محسوس کرنے لگے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کے قبیلے کو اشرف المخلوقات کا لقب ویسے نہیں دیا گیا تھا۔ واقعے کی تھوڑی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو سارے کردار سمجھ آ جائیں۔ اس مقدمے کی درخواست الزام علیہ نمبر 1 شیخ دانش علی، 2 شیخ انا دختر شیخ دانش علی، 3 فیضان، 4 شعیب، 5 خان محمد، 6 ماہم کے خلاف دی گئی ہے۔ درخواست اور درج شدہ FIR کے مطابق شیخ دانش اور انا شیخ باپ بیٹی بتائے گئے ہیں، ماہم ان کی ملازمہ اور بقیہ ان کے گارڈ۔ مقدمے کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ سائلہ BTS فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے اور اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ مقیم ہے۔ اس کا ایک بھائی آسٹریلیا اور دوسرا انگلینڈ میں رہائش پذیر ہے۔ انا شیخ متاثرہ لڑکی ختیجہ کی اسکول میں جونیئر کلاس فیلو تھی اور اس کی دوستی تھی اور اس کا کبھی کبھار گھر آنا جانا تھا۔ سہیلی کے باپ شیخ دانش نے ختیجہ میں دلچسپی لینا شروع کی اور رشتے کا پیغام بھجوایا۔ سائلہ ختیجہ نے انکار کیا تو انا شیخ نے ٹیلی فون پر ختیجہ کو شادی کے لیے مجبور کرنا شروع کیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ ختیجہ نے خوفزدہ ہو کر قطع تعلق کر لیا۔ مورخہ 9 اگست کو ختیجہ کا بھائی حسن انگلینڈ سے آیا ہوا تھا اور اس کے 2 دوست بھی گھر میں موجود تھے۔ ملزمان اسلحے کے زور پر گھر میں گھسے اور مار پیٹ شروع کر دی۔ شیخ دانش اور شیخ انا نے ختیجہ کے بیڈ روم میں گھس کر اس کے 2 موبائل فون اور سیف میں موجود رقم اور زیورات چھین لیے اور اس کی تذیح کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ ختیجہ اور اس کے بھائی کو اپنے ویگو ڈالے میں اغوا کر کے اپنے گھر لے گئے، ان سے مار پیٹ کی اور ختیجہ کو جوتے چاٹنے پر مجبور کیا۔ شیخ انا اور ماہم نے شیخ دانش کے کہنے پر ختیجہ کے سر کے بال اور دائیں طرف سے بویں موڑ دی اور ان سب کاموں کی ویڈیو بنا کر اس کو وائرل کیا۔ اس کے بعد شیخ دانش ختیجہ کو ایک کمرے میں لے گیا اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی جس سے وہ نیم برہنہ ہو گئی۔ شیخ دانش اس کے ساتھ گندا کام کرتا رہا اور ویڈیو بناتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ختیجہ کو شادی کرنے کا کہا اور دھمکی دی کہ انکار کی صورت میں وہ اسے مزید ذلیل و رسوا کرے گا۔ اس نے ختیجہ کو کہا کہ اپنے گھر والوں کو بتا دو کہ میری ویڈیوز شیخ دانش کے پاس ہے اور اگر اسے 10 لاکھ روپے نہ دیے گئے تو وہ اسے دوبارہ اغوا کر لیں گے۔ اس کے بعد ملزمان نے موبائل زیورات اور نقدی اپنے پاس رکھ کر بہن بھائی کو چھوڑ دیا۔ سٹی پولیس افسر عمر سعید ملک نے اس پر فوراً ایکشن لیتے ہوئے 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا اور اس کیس کی تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی۔ عمر سعید ملک کا کہنا تھا کہ فیصل آباد پولیس نے 2 گھنٹے کے اندر تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا جو ایک خاتون پر تشدد میں ملوث تھے۔ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں اور ہم خواتین کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں۔ پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں ملوث افراد کو کڑی سزا دلوائی جائے گی، لیکن افسوس ہمارے عدالتی نظام میں انہیں ریلیف مل ہی گیا۔ مرکزی ملزم شیخ دانش ایک بااثر شخص ہے اور بیسٹ ایکسپورٹ نامی کمپنی کے مالک ہیں۔ 20 ایکسپورٹ لمیٹڈ کے لنکڈ ان پروفائل اور ویب سائٹ کے مطابق ایک ہی چھت کے نیچے ان کی 600 سے زیادہ لومز ہیں اور ان کے پاس 300 سے زیادہ سٹیچنگ مشینیں ہیں۔ رانا ثناءاللہ خود بھی بدماش ہے اور یہ اس کا فرنٹ مین ہے۔ میڈیا کے مطابق شیخ دانش نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ میں نے تشدد نہیں کیا، جب میری بیوی کو میری شادی کے ارادے کے بارے میں علم ہوا تو اس نے یہ تشدد کیا۔ پنجاب پولیس نے اپنے آفیشیل بیان میں کہا کہ فیصل آباد پولیس نے خاتون پر تشدد اور تذلیل کرنے والی خاتون ملزمہ سمیت 6 ملزمان کو کل ہی گرفتار کر لیا تھا۔ CPO فیصل آباد نے اس کیس کی تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم تعینات کی ہے۔ اس افسوسناک واقعے میں ملوث ملزمان کو کڑی سزا دلوائی جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔